انہیلتھی ڈبیٹس، انوانٹیڈ ڈبیٹس، یعنی غیر صحت مندانہ غیر ضروری بحثیں. جو بحث کا یا ڈبیٹ جسے کہتے ہیں نا، ڈسکشن، اس کا بنیادی مقصد تو ہوتا ہے کہ کوئی ایسا موڑ آ جائے قوموں کی زندگی میں یا انسانوں کی زندگی میں یا کمپنیوں کی زندگی میں آ جائے، تو وہاں کسی بحث کے جو مشاورت کا روپ دھار لے، اس کے نتیجے میں کوئی بہتر راستے تلاش ہو جائیں، کوئی بہتر راستے نکل آئیں آگے بڑھنے کے، منزل پانے کے. لیکن جہاں پہ صرف محض اس طرح کی بحث چل رہی ہو کہ جو بالکل بے مقصد ہے، مثال کے طور پہ اب اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، بلکہ کوئی اختلاف رائے ہے ہی نہیں کسی کو کہ جمہوریت کا چاہے جس مرضی شکل میں جمہوری حکومت ہو، ٹوٹی بجی ہو، کسی کی سپانسرڈ ہو، کسی کے اشارے پہ چلنے والی ہو، ون پیج والی ہو، یا اسٹیٹس کو والی ہو یا اینٹی اسٹیٹس کو ہو، انقلابی ہو یا غیر انقلابی ہو، رائٹ ونگ کی ہو یا لیفٹ ونگ کی ہو، سو کالڈ جو بھی ہو. تو یعنی کہ اگر جمہوری طرز حکومت ہوگا تو اس میں یقیناً اسی شخص کو، اسی فرد کو وزیر اعظم بنایا جائے گا یا منتخب کیا جائے گا، یا اسی پارٹی کو اقتدار سونپا جائے گا جس کے پاس مقبولیت ہوگی، یعنی اکثریت ہوگی. تو اس لیے مقبولیت پر جب ہم بحث کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع کریں، یا کچھ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی اگر شخص کہے کہ میرا جو محبوب قائد ہے وہ آپ سب کے جو قائدین ہیں ان سے بڑا ہے، اچھا ہے، پارسا ہے، نیک ہے، بلند ہے، کلین ریکارڈ والا ہے، دبنگ ہے، بے خوف ہے، بہادر ہے، یعنی کہ اس کو جو مرضی القاب سے نواز دیں، اور آپ کا جو لیڈر ہے وہ دنیا کا سب سے راندہ درگاہ ہے، گھٹیا ہے، چور ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یعنی کہ میں کسی کی ذات کو کی تضحیق مجھے یا تذلیل مقصود نہیں، اس لیے میں کیوں کہوں کہ وہ یہ ہے اور وہ ہے. یہ تو ہمارے رحمت للعالمین کے پیغام کے ہی برعکس ہے، سرے ہی سے. کیونکہ میں اس بار کا بار بار اعادہ کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دنیا میں اس وقت 2.25 ارب سے زائد پیروکار ہیں، اور باقی جو 3-4 ارب جو لوگ ہیں، یعنی جو تھوڑے بہت ذہن رکھتے ہیں یا علم رکھتے ہیں ان 8-8.5 ارب کی آبادی میں، وہ بھی ان کے معترف ہیں، ان کی بلندی کی، ان کے بلند پایا ہونے پہ، ان کے بلند اخلاقیات کے، ان کا بہترین پیغام انسانیت جو ہے اس پہ، ان کے حقوقت انسانیت کے فریم ورک پہ، ان کے معترف ہیں ان کے. تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا اپنے کسی مخالف کو کہ تم غلط ہو، تم نیچ ہو، تم کمینے ہو، تم گندے ہو، تم کمتر ہو، میں برتر ہوں، میں اعلیٰ تر ہوں، تو میں اعلیٰ عرفہ ہوں، میں پارسا ہوں. یہ انہوں نے ہمیں درس دیا ہی نہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی کر رہا ہے یا معاشرے میں کو گدلا رہا ہے، اس میں برائی کر رہا ہے، یا کسی فرد کے برخلاف کوئی اس کی ذات کو نقصان پہنچا رہا ہے، مالی یا جسمانی یا ذہنی بھی، تو اس کے لیے نظام انصاف ہوتا ہے. نظام انصاف کو بہتر بنایا جاتا ہے. یہ محض روز مرہ کی یہ گوسپ یا گفتگو یا فضول قسم کی بحث کو متعارف نہیں کرایا جاتا، نہ وہ اس کی ریمیڈی ہے، نہ وہ اس کا علاج ہے ان چیزوں کا. ان چیزوں کا علاج ایک بہترین، اچھا، انصاف پر مبنی نظام انصاف پر مبنی. ہمارا انصاف پر مبنی نظام انصاف نہیں ہوتا. تو اسی لیے ہم یہ میرا خیال ہے ساری ڈبیٹ ہی ہیجمنی کی، چودراہٹ کی ہے، کہ میں جب اپنے لیڈر کا نام لے کے کہتا ہوں کہ وہ سب سے مقبول ہے، تو ان ایک لحاظ سے میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ میں بھی بڑا پارسا ہوں، کیونکہ وہ بڑا پارسا ہے اور اس کو سارا ملک ہے. بھئی بحث جب یہ ہے کہ مقبولیت یا اکثریت کہہ لیں، اس کا تو اظہار ہونا ہے الیکشن کے وقت، اور الیکشن بالآخر ہونے ہونے. تو الیکشن اگر فرض کرو، اگر مثال کے طور پہ الیکشن کو 2 سال بعد ہونے ہیں، موجودہ الیکشن کی نہیں میں بات کر رہا، اس مفروضے پہ بات کر رہا ہوں کہ بحث کا جو کوئی ٹائم فریم نہیں ہمارے ہاں، بے وقت بحث شروع ہو جاتی ہے. اگر الیکشن فرض کریں کسی بھی ملک کا قوم میں سال بعد ہونے ہوں، 6 مہینے بعد ہونے ہوں، تو 6 مہینے یہ کیوں ڈیبیٹ کی جائے کہ میرا قائد جو ہے وہ مقبول ہے، آپ کا نہیں ہے. مقبولیت جو ہے اس کو ایکسرسائز کریں تھرو ایڈلٹ سفریج، رائٹ آف ووٹ کے ذریعے. تو یہ بحث جو ہے، آپ دیکھیں نا، اس کا ایک مختصر سی بات کرتا ہوں. اس وقت
3 بڑے گھوڑے میدان میں ہیں، عمران خان ہیں، میاں نواز شریف ہیں، بلاول بھٹو زرداری ہیں یا آصف علی زرداری کہہ لیں، تو ان کا اپنا اپنا ووٹ بینک ہے۔ اگر عمران خان نے اپنی مقبولیت کی بنیاد پہ، اپنے کرشمہ سازی کی بنیاد پہ، اپنے گلیمر اسپورٹس ہیرو ہونے کی بنیاد پہ، اپنے ہینڈسم کا ایک تصور عمومی تاثر کی بنیاد پہ لوگوں کو متاثر کیا اور ان کا ووٹ بینک بھی ڈیمیج کیا ہے اپنے مد مقابل جو 2 بڑے حریف ہیں، تو کیا ایسا تو پھر بھی نہیں ہوگا نا کہ اگر 1,68,00,000 ووٹ عمران خان کی پارٹی نے لیے 2018 کے الیکشن میں، اور اگر 1 کروڑ اور کچھ لاکھ ووٹ لیے انہوں نے پی ایم ایل این نون نے، اس کی نواز شریف صاحب کی پارٹی نے، اور اگر کچھ اسی طرح کی بڑی تعداد جو کروڑ کے قریب ہی ہو جاتی ہے 70-80 لاکھ، تو شاید میں کوئی غلطی نہ کر لوں اس لیے ان کی فگر نہیں بتا رہا، پیپلز پارٹی نے لیے اور چلیں وہ سنتا کی محدود سے ہی، تو کیا ایسا ہوگا کہ کچھ ووٹ بینک تو چلو نون لیگ کا ٹوٹ گیا، کچھ ووٹ بینک چلیں یہ ہم کہتے ہیں جی پی ٹی آئی والوں کی بات مان لیتے ہیں، اور کچھ ٹوٹ گیا نون لیگ والوں کا، کچھ نون لیگ کا، کچھ پیپلز پارٹی کا ٹوٹ گیا، اور وہ سب ووٹ مل گئے عمران خان کو، اور یہ بھی ہم عروضے پہ بات کر لیتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ بھی 60-70% ہو جاتا ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ اکثریت میں آ جاتی ہے، مقبول لیڈر جو آ جاتا ہے، مقبول پارٹی جو ہے پی ٹی آئی ہے اس کے چیئرمین، تو کیا اس کا مطلب تو پھر بھی نہیں ہے؟ یہ منطق سے سوچیں ذرا 1 منٹ کے لیے سوچ لیں، پی ٹی آئی لورز بھی اور دیگر بھی جتنے لورز یا ہیٹرز ہیں سارے سوچیں، ایسا تو پھر بھی نہیں ہوگا نا کہ نون لیگ کو 50 لاکھ ووٹ بھی نہ پڑے ایمانداری سے اور پیپلز پارٹی کو 40 لاکھ بھی نہ پڑے، تو وہ جو ایک خواب یا ایک خواہش یا ایک تمنا لے کے پی ٹی آئی والے بیٹھے ہوئے ہیں، مقبولیت کا عذاب طاری کیا ہوا اپنے اوپر، قوم کے اوپر، اور قوم انیکشن موڈ میں چلی گئی ہے، صرف بحث مباحثہ، اور اس میں بھی ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی لوگوں کے پاس اور ہے کیا، ان کے پاس جابز نہیں ہیں، اس میں اوپر بھی ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی۔ گاؤں میں 5-6-7 ایکڑ رکھنے والا جو فرد ہے، اس کے ساتھ والا بھی، اس کا کزن، اس کا بھائی عزیز، اگر وہ 50 ایکڑ کا ایک فارم بنا لیتے ہیں مل کے، کیونکہ امداد باہمی تو ہمارے ہاں تصور ہی نہیں نا، ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتے، تو اگر ہم وہ اپنا لیں تو میرا نہیں خیال نقل مکانی کر کے آگے آپ کو ملازمتوں کی تلاش کی ضرورت، اکثریت تو آپ کی دیہاتوں کی ہے۔ انٹیگریٹڈ رورل ڈیولپمنٹ پروگرام جو بھٹو کا تھا، چین میں بھی وہ متعارف رہا ایک دور میں، تو اس کو لاگو کریں کہ لوگوں کو ایک رابطہ کاری بڑھائیں، ان کو انٹیگریٹ کریں سسٹم میں، تو یہ معاشرہ خود بھی کر لیتا ہے از خود، ہر وقت کوئی مقبول یا مشہور لیڈر نہیں آگے یا نجات دہندہ ہمیں نجات دلاتا، یہ کچھ کام ہمیں خود بھی کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہ اگر بحث مباحثے فضول ہم چھوڑیں گے تو یہ بات تو وہی ہے کہ وہ جو ملازمتیں، اب یہ ہے کہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ورک فورس موجود ہے جو ملازمتوں پہ ہیں، وہ بھی ڈبیٹ میں پڑھ کے ان ہیلتھی ان وانٹیڈ، غیر ضروری، بے وقت اور غیر صحت مندانہ ڈبیٹ اور بحث میں پڑھ کے وہ بھی اپنی قوت ورک، جو کام کرنے کی قوت ہے، اس کی صلاحیت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر وہ روزانہ کوئی 10 نمبر کا آؤٹ پٹ دیتے تھے تو اب ان بحث مباحثے میں 5 نمبر کا بھی نہیں دے رہے، تو جی ڈی پی گروتھ کیسے ہوگی؟ یہ آسمانوں سے تو آگے کوئی آپ کی ان حرکات کو، ان سکنات کو، ان بری عادات کو، ان بحث مباحثوں کو، غیر ضروری بے وقت کے غیر صحت مندانہ بحث مباحثے کو، کوئی ان کو نیوٹرلائز تو نہیں کر دے گی نا، ان کو انڈو تو نہیں کر دے گی، تو یہ آپ کے گوشے گزار کرنا تھا۔ اس کے علاوہ 2 باتیں کچھ آج کل سننے میں آئیں، وہ عرفان قادر صاحب کا ایک انٹرویو تھا کسی بڑے ٹی وی اینکر کے ساتھ، جس میں انہوں نے ایک غلط العام تصور تھا، اور چلو میری لا علمی سے ہی، وہ یہ تھا کہ جیسے اب نواز شریف کا نیب کے بارے میں ان کے کیسز اب ان کی سماعت زیر سماعت ہیں، اس پہ اپیلیں بھی زیر سماعت ہیں، اس پہ کئی پٹیشنز داخل کر دی گئی ہیں نواز شریف کے وکیل کی طرف سے، اور نیب کو بھی کچھ سوالات کیے گئے عدالتوں کی طرف سے، تو عرفان قادر صاحب نے کہا کہ یہ تو ایک ایسی ٹھوس حقیقت ہے، وہ خود سابق پروزیکیوٹر جنرل نیب رہے ہیں، کہ نیب نے تو خود کوئی ریفرنس بنائے ہی نہیں تھے نواز شریف کے خلاف، وہ تو سپریم کورٹ نے اپنے طور پر، اس وقت کے سپریم کورٹ نے نوٹس لیتے ہوئے نیب پہ دباؤ ڈالا اور ایک مانیٹرنگ جج بھی بٹھا دیا، اور یعنی مانیٹرنگ جج ایک طرح ٹرائل کورٹ بن گیا، یہ جس کی نظیر بھی دنیا کی
کسی بھی بڑی یا چھوٹی یا درمیانی عدالت یا عدالتی نظام میں نہیں ملتی، اور وہاں سے یعنی یہ انشور کیا گیا، یہ یقینی بنایا گیا کہ کسی نہ کسی طرح یہ نچلی عدالت پہ، احتساب عدالت پہ دباؤ بھی رہے، اور کسی نہ کسی طرح معصوم جو اس ریفرنس میں آئے ہیں ان کو سزا ہو جائے۔ وہ پیغام رسانی جو ہوتی ہے نا، یا اس کو میسج جو بالواسطہ بھی کنوے ہو جاتے ہیں، اس طرح کے میکانزم جب ان پلیس آتی ہے نا، جب اس طرح کے معاملات اس طریقے سے ہینڈل کیے جاتے ہیں، تو یہ بات واقعی چنبے والی ہے۔ تو اس سے یہ مراد تو نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی پاک پوتر پاک ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ اگر ہم بحث کر رہے ہیں کہ یہ عدالت نے یہ کیا کر دیا، تو پھر عدالت نے وہ کیا کر دیا، یہ بات تو پھر اب نواز شریف والے بندے کہیں گے۔ اگر پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں جی سائفر کیس کیا ہے، ایسے بکواس ہے، تو عدالت کیوں اس کو بار بار سن رہی ہے، اس طرح پھر نون لیگ والے بھی چلو وہ 50 لاکھ ہیں یا 10 لاکھ ہیں یا 20 لاکھ ہیں تو صحیح ان کے پاس بندے، یہ مصنوعی نظام ہوگا۔ میں مانتا ہوں بہت پیسہ لگا ہوگا، بہت کچھ ہوا ہوگا، آپٹکس بڑی کامیاب کی گئی، کوشش کی گئی، مینار پاکستان پہ بڑے بڑے کرتب دکھائے گئے، یعنی کہ فاختہ یا کبوتر اڑایا گیا۔ ماضی میں وہ بھی ایک انگلی اٹھاتے تھے عمران خان، امپائر کی انگلی، اور بندہ پوچھے امپائر کون ہے تو انگلی کیوں اٹھانے پہ، اس کی انگلی کا کیا معنی ہے؟ یہ تو آپ پوری قوم کو انگلی دکھا رہے ہیں، تنبیہ کی وارننگ دے رہے ہیں اپنے مخالفوں کو۔ تو اس کا مطلب کہ آپ بھی اتنے بڑے جمہوریت پسند ہو کے، اتنے بڑے جمہوری لیڈر ہو کے تنبیہ والی انگلیاں اٹھاتے تھے۔ تو آپ کے تو لورز کہتے تھے کہ جی شہباز بھی بڑی انگلی اٹھاتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، تو پھر آپ کس کے بندے تھے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ اب الیکشن نہ لڑا جائے اور کسی کو منتخب نہ کیا جائے، لیکن چیزوں کو اگر کلیئرٹی تو آنی چاہیے نا، کلیئرٹی آنی چاہیے۔ اسی طرح ایک بات عرفان قادر صاحب نے اور کہہ دی، وہ تو بالکل ہی میرے لیے حیران کن ہے کہ کنٹمپٹ کا لاء جو ہے، یہ توہین عدالت کا، یہ تو ہے ہی نہیں، کہیں اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اب وجود تو ہے، لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں کنٹمپٹ میں کیسے مان لوں؟ البتہ یہ میں اپنے ان وکلاء حضرات جو اتنے بڑے زیرک لیگل ایکسپرٹ ہیں، جن کے روز ہم ٹویٹس بھی دیکھتے ہیں، میسیجز بھی، ان کے بیان بھی آتے ہیں، ٹی وی والے ان کے انٹرویوز بھی کرتے ہیں، وہ ان باتوں کو کلیئر کریں کہ اگر یہ قانون ہے تو نہیں۔ لیکن ایک بات میں پھر بلاول بھٹو زرداری کی ریپیٹ کروں گا، جب انہوں نے کہا کہ جوڈیشری بائی دا جوڈیشری، جوڈیشری آف دا جوڈیشری، جوڈیشری فار دا جوڈیشری، اور نظریہ ضرورت کے ساتھ ساتھ ایک نظریہ ہے کامیاب انقلاب، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی، ڈاکٹرن آف سکسیسفل ریولیوشن، جس کے تحت آمروں کو، ملٹری ڈکٹیٹروں کو توثیق دی گئی بڑی بڑی عدالتوں سے۔ ہمارے ملک کی جوڈیشل مرڈر ہوا ذوالفقار علی بھٹو کا، اور کامیاب انقلاب کا کہا اب تو یہ انقلاب کامیاب ہے، ملٹری ڈکٹیٹر کو آئین میں ترمیم کی اجازت ہم دیتے ہیں۔ واہ بھی واہ، کیا بات ہے! عوام پاکستان تو اجازت نہیں دے رہے، چند ایک اوپر افراد جو بیٹھ کے اپنے تئیں آپ خود کو کچھ طاقتیں قوتیں تفویض کر کے یہ اختیار دے رہے ہیں ملٹری ڈکٹیٹر کو۔ تو ہم یہاں پہ ایک دوسرے کا گالم گلوچ ہو رہے ہیں کہ یار تو ملٹری ڈکٹیٹر کا بندہ ہے، تو ملٹری ڈکٹیٹر کا بندہ ہے۔ اور اس میں بلاول بھٹو زرداری نے ایک اور بڑی اچھی بات کی، وہ اچھے ہیں یا برے ہیں وہ آپ فیصلہ کریں، میں ان کی اس بات کو کہتا ہوں اچھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی احکامات کی تعمیل جو ہے وہ صرف کنٹمپٹ لگنے کے خوف سے ہوتی ہے، وہ تو احترام میں ہونی چاہیے، وہ تو قانون کے احترام میں ہونی چاہیے، وہ رول آف لاء کے تحت ہونی چاہیے، وہ آئین کی عملداری کے تحت ہونی چاہیے، وہ عدالتوں کی اچھی ساکھ کی بنیاد پر ہونی چاہیے، جس طرح دنیا میں ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا کوئی جج یا عدالت حکم دے دیتی ہے، تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، نہ الیکشن کمیشن اس کی ڈیفائنس کر سکتا ہے، نہ کوئی ادارہ، قومی ادارہ، نہ عسکری ادارہ، نہ غیر عسکری ادارہ، نہ کوئی اور۔ تو ہمارے ہاں تو یہ روش ہے کہ وہ ساکھ ہی ہمارا عدالتی نظام کھو چکا ہے۔ اب جا کے کچھ بہتری دکھائی دی ہے، اللہ کرے یہ بہتری مستقل بنیادوں پر ہمیں دیکھنے کو ملے۔